الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وما اور جو بھی آتیتم تم نے دیا، جو بھی تم نے دیا، من ربن کوئی سودی قرض، کیوں؟ لیربوا تاکہ اس سودی قرض کے ذریعے بڑھ جائیں، فی اموال الناسی لوگوں کے مالوں میں۔ سودی لین دین کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ مال بڑھ جائے۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ فلا یربو، وہ نہیں بڑھتا، عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ جو سود کی بنیاد پہ معاشی طور پر مستحکم ہونا چاہتا ہے، اللہ فرماتے فلا یربو عند اللہ، وہ نہیں بڑھتا اللہ کے ہاں۔ اگر مال کو حقیقی معنوں میں بڑھانا چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین اصول یہ دیتے وما اور جو آتیتم تم نے دی، من زکاتن کوئی زکوٰۃ، تریدون وجہ اللہ، شرط یہ ہے تریدون تم ارادہ کرتے ہو، وجہ اللہ اللہ کے چہرے کا، یعنی اللہ کی رضا کے لیے جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، ہم المضعفون انہیں کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کے مال میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کئی گنا بڑھا کر اللہ رب العالمین دے دیتا ہے۔ جو سود ہے، سود کی حقیقت بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے، ویربی الصدقات اور اللہ صدقات کو بڑھا دیتا ہے۔ سود ایک بہت بڑی لعنتی کام ہے۔ یہ دور جاہلیت میں بھی لوگ سودی لین دین کیا کرتے تھے، ایک سلسلہ چلتا آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کو بھی سب سے پہلے آپ علیہ السلام ختم کرتے ہیں۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ وہ سب سے لیٹ مسلمان ہوئے تھے، اس لیے وہ سودی لین دین کیا کرتے تھے مکہ کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جتنے بھی جاہلی رسومات تھے ان تمام رسومات کو توڑتے ہوئے آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے اور اپنے خاندان سے کیا۔ ایک جاہلی رسم یہ تھا، اگر کسی کو جگری دوست بنا لیا جائے، اس کی بیٹی کو وہی سٹیٹس، وہی حیثیت حاصل تھی جو بھتیجی کو ہے۔ اسی رسم کو توڑنے کے لیے اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کروایا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اسی طرح منہ بولا جو بیٹا تھا اس کو حقیقی بیٹوں والی حیثیت وہ دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس رسم کو توڑنے کے لیے بھی آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کیا، کیونکہ رسم کو توڑنا دل گردے کا کام ہے، اس لیے اس کے لیے بڑے دل اور بڑے گردے والی شخصیت درکار ہے جو رسم کو توڑنے کا آغاز کرے۔ تو سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو طلاق یافتہ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کروائی۔ اسی طرح دور جاہلیت میں قتل، غارت گری عام تھی،
اور ایک قتل کے بعد کئی کئی نسلیں ایک دوسرے سے انتقام لینے میں نسلیں لگ جاتی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خون کو بھی وہاں پہ آپ علیہ السلام نے فل سٹاپ لگایا، وہاں بھی آغاز آپ نے اپنے خاندان سے کیا۔ اسی طرح معاشی لین دین میں پیسہ کمانے کے چکر میں جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ سب سے لیٹ مسلمان ہوئے ہیں، تو لہٰذا وہ آخری حد تک مکہ میں ہی تھے، آخری وقت تک، تو اس وجہ سے ان کا سودی لین دین وہ کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مال سے ہی، ان کے سودی کاروبار سے ہی سودی کاروبار کو نبی علیہ السلام نے ختم کر دیا۔ اور چاچا عباس سے پیارے پیغمبر نے فرمایا، آپ اپنے رأس المال ہی لے گا، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ آپ کسی پر ظلم کرو گے نہ آپ پر ظلم کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں وما آتیتم من ربا، اب سود کیوں دیتے ہیں؟ بڑھوتری کے لیے، مال میں اضافہ کے لیے، لیربو فی اموال الناس، دوسرے لوگ کمائیں اور آپ مفت میں آپ فائدہ اٹھا لیں۔ سود کسے کہا جاتا ہے؟ کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جس سے پیسہ جنریٹ کرے اسے ربا کہا جاتا ہے، اسے سود کہا جاتا ہے۔ اور سود کا سب سے ہلکا ترین جو سٹیج ہے، لیول ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی سگی ماں سے بعض روایت میں 70 بار، بعض میں 36 بار منہ کالا کرنے جیسا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فلا یربو عند اللہ، تو یہ سودی لین دین کرنے والا فلا یربو، وہ نہیں بڑھتا عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ وما آتیتم من زکات، لیکن جو زکوٰۃ تم دیتے ہو تریدون وجہ اللہ، زکوٰۃ اس لیے دیتے ہو تاکہ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے چہرے کی دیدار کی نیت سے تم دیتے ہو۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں انہیں کئی گنا بڑھانے والے ہیں اپنے صدقات میں۔ اس کا آپ ایک مثال یہ بھی لے لے، جہاں جس معاشرے میں لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس معاشرے کے اندر رہنے والے غریب مساکین، ان کے بھی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے اس علاقے کی، اس محلے کی امیر مالدار لوگ امن میں رہتے ہیں۔ اگر ان کو ان کا حقوق نہ ملے تو تنگ آمد جنگ آمد کی بنیاد پر وہ خود چور بن کر چوری کرے گا امیر کے گھر سے، ڈاکو بن کر ڈاکہ مارے گا۔ اگر یہ ہمت اسے نہ ہوئی تو مخبری وہ ضرور کرے گا۔ اسی لیے جتنے بھی اسٹریٹ کرائم ہیں اس میں یا آپ کے پڑوسی اس میں انوالو ہوتا ہے، یا آپ کے رشتہ دار اس میں انوالو ہوتا ہے، یا آپ کے ملازم اس میں انوالو ہوتے ہیں، اس کے حقوق ادا نہیں کرتے، اسے معلوم ہے آپ کیا کچھ کھاتے ہیں، کیا کچھ کماتے ہیں، کدھر رکھتے ہیں۔ اسی لیے عموماً جب کوئی واردات ہوتی ہے تو وہ چور آ کے ڈائریکٹ اسی جگہ کو ہٹ کرتا ہے جہاں پہ آپ نے زیورات نقدی رکھے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب ان کے حقوق ہم ادا نہیں کرتے تو وہ رد عمل دیتے ہوئے آپ کے گھر پہ چوری اور ڈاکے کرنے پر اتر آتے ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ بھی انسانی ذہن کے اندر شیطان یہ سوال اٹھاتا ہے، یہ سوال پیدا کرتا ہے، بھائی میرے پاس مال ہے، مال اللہ نے مجھے دیا، اللہ نے اسے کیوں نہیں دیا؟ اگر اللہ رب العالمین کائنات میں بسنے والے سارے انسان کو برابری کی بنیاد پہ اللہ رزق دے دیتا، اللہ ہر کسی کو برابری کی بنیاد پہ اللہ رزق دے دیتا، تو جس ترقی سے ہم گزر رہے ہیں کبھی بھی انسان ان ترقیوں سے آراستہ پیراستہ نہ ہوتے۔ سب چودھری ہے، کون کام کرے گا؟
دھوپ میں کون یہ اینٹیں بڑی بڑی عمارتوں میں اٹھائے گا؟ کون یہ مزدوری والا کام کرے گا؟ سارے چودھری ہے، سب کے پاس برابر کے پیسے ہیں، تو نظام کائنات چلنے والے نہیں تھے۔ کون تھے جو آپ کی سیوریج لائن بنائیں، اس کی صفائی کرے، جھاڑو دے؟ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے ذریعے اس کائنات کو آباد کرنا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے وَاسْتَعْمَرَكُمْ، اللہ نے تمہارے ذریعے اس کائنات کو اللہ رب العالمین نے آباد کرنا تھا۔ اس لیے انسانی معاشرے میں مسجد کی مولوی سے لے کر، یونیورسٹی کے پروفیسر سے لے کر، ہسپتال کے ڈاکٹر تک، وہاں سے لے کر گلی کی سیپر تک، یہ انسانی زندگی کی گاڑی کے مختلف پرزے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے مالدار کو غریب مزدور کا محتاج رکھا ہے، اور غریب مزدور کو مالدار کا محتاج رکھا ہے۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، اللہ فرماتے تاکہ تم میں سے ایک دوسرے کو استعمال میں لاتے رہو، ایک دوسرے سے کام لیتے رہو۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے رزق میں برابری کی بنیاد پر رزق عطا نہیں کیا تاکہ یہ اس کا محتاج ہو، یہ اس کا محتاج ہو، اس طرح نظام کائنات چلتا رہے۔ تو اللہ فرماتی وَمَا آتَيْتُم مِّن زَکَاۃ، جو بھی تم زکوٰۃ دو گے، تُرِیدُونَ وَجْهَ اللہ، لیکن زکوٰۃ دینے کا، صدقہ خیرات دینے کا مین مقصد یہ ہو اللہ کی رضا ہو اور اللہ کی دیدار مقصود و مطلوب ہو، تو اللہ فرماتے یہ وہ لوگ ہیں انہیں کئی گنا بڑا کر دیا جائے گا۔ زکوٰۃ کا دو لغوی معنی ہے، ایک ہے صفائی کے معنی میں، زکوٰۃ دینے سے انسان کا بقیہ مال پاک صاف ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا دوسرا مفہوم ہے بڑھوتری، مال میں برکت، مال میں اضافہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے کئی ایک حدیثیں آتی ہے جس میں آپ علیہ السلام گزشتے اقوام میں سے کسی فرد کے نبی علیہ السلام واقعہ بیان کرتے ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ایک حق وہ ہیں جو کم از کم ہے وہ زکوٰۃ ہے، ایک حق وہ ہیں جو کم از کم ہے وہ زکوٰۃ ہے، ایک حق وہ ہیں جو آدمی اپنے اللہ کے ساتھ ایک سودا بازی کر لیتا ہے، یا اللہ اگر تو نے مجھے مال دیا، میں اپنے مال میں سے اتنا فیصد تیرے راستے پہ خرچ کروں گا، جسے اللہ رب العالمین نے سورہ قلم میں ذکر کیا ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خشک سالی کی غالباً ایام تھے، ایک آدمی کہیں سے چل رہا تھا، بادل سے آواز آئی اسقی حدیقۃ فلان، فلان کے باغ کو پانی پلا دے۔ وہ بادل جہاں گیا وہ آدمی اس بادل کا پیچھا کرتا گیا، ایک جگہ پہ جا کے وہ بادل برسنے لگا، وہاں سے بارش ہوئی، پھر اس بارش کے پانی کسی نالے میں بہہ پڑی، وہاں سے وہ پانی جا کر کسی آدمی کے باغ پہ جا کے گرا، اور اس آدمی نے اس پانی کے پیچھے جاتے 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 وہاں پہ ایک آدمی پانی دے رہا تھا، اس سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرے نام سے آپ کو کیا لینا دینا ہے؟ اس نے کہا کہ میں فلانا جگہ سے گزر رہا تھا، بادل سے یہ آواز آئی تھی، اس نے نام بتا دیا، تو اس نے میچ کیا کہ وہ نام جو بادل سے لے رہا تھا اور جس آدمی نے اپنا تعارف کراتے اپنے نام بتایا تھا، دونوں نام آپس میں ملتے تھے۔ اس نے کہا آپ نے کیوں پوچھا؟ تو کہنے لگا کہ میں فلانا جگہ سے گزر رہا تھا، بادل سے یہ آواز آئی، اس میں یہ نام لے رہا تھا، میں اللہ کے اس بندے کی تلاش میں نکلا تھا، تو لہٰذا آپ مجھے بتائیے آپ کرتے کیا ہو؟ صحیح مسلم کی حدیث سے آپ کرتے کیا ہو اس باب سے؟ تو کہنے لگا یہ میرے اور میرے رب کے درمیان ایک سیکرٹ معاملہ تھا، اگر آپ نے پوچھا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں اس مال کے کل آمدنی کو میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ میں غربا اور مساکین پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصے سے میں اپنے گھر کا نظام چلاتا ہوں، اور ایک حصہ میں اسی باغ پہ لگا دیتا ہوں۔ تو جب اس نے اپنے رب کے ساتھ اپنے معاملات اس نے سیٹ کر دیا، لوگ خشک سالی سے گزر رہے تھے، اللہ رب العالمین نے اس بندے کے لیے
خصوصی طور پر اللہ رب العالمین نے بارش کا پانی کا انتظام کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد اس کے بچوں نے دیکھا یار باپ بیوقوفی والا کام کرتے ہیں، ہمیں تھوڑا سا نا یہ والے رویہ اب چینج کرنا چاہیے۔ اب بیٹوں نے کہا باپ خواہ مخواہ یہاں پہ غریبوں اور مسکینوں کو دے کر خواہ مخواہ مال ضائع کرتے تھے باپ کے چلے جانے کے بعد۔ اب بیٹوں نے اسٹریٹجی چینج کرنے کی کوشش کی۔ اب وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے اب ہمیں باپ والی جو حماقت ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں رات کی ٹائم پہ جا کے راتوں رات کٹائی کر کے فصل اٹھا کے لانا چاہیے تاکہ وہ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، تاکہ تم پہ کسی قسم کے کوئی مسکین داخل نہ ہو۔ اللہ فرماتا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا يستثنون فطاف علیہا طائف من ربک فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحین۔ تو وہاں پہ وہ لوگ اسی پالیسی کی تحت رات کے ٹائم پہ نکلے، صبح وہ باغ میں پہنچے، فطاف علیہا طائف، وہاں پہ آسمانوں سے آگ آ گئی تھی، پورے باغ کو تباہ و برباد کر دیا۔ آپس میں بعد میں کہنے لگے ہم ہی سے ظلم ہوئے ہیں، اگر ہم وہ بات کہہ دیتے، وہ بات کر دیتے جو ہمارے باپ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتی وما آتیتم من زکات، جب مال کے زکوٰۃ دیا جاتا ہے فاولئک هم المضعفون، یہی وہ لوگ ہیں ان کے مال میں اللہ رب العالمین کئی گنا اللہ رب العالمین بڑا کر دے دیتا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔